کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ یہ آپ کی ایک تقریر کافی وائرل ہو رہی جو تعزیتی اجلاس میں آپ نے تقریر کی ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے بعد، آپ اپنی ملاقات کا اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو دوحہ میں اجلاس ہوا تھا، جو کھڑے ہو گئے، اسٹیج پر آپ کو بلایا، میں چاہوں گا ذرا سا اس کی تفصیل بتائیں، کیسی تھی ملاقات ان سے؟ وہ اصل میں بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں الحمدللہ اس غلط فہمی میں نہیں ہوں، میں تو ان کے قدموں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن عجیب معاملہ تھا کہ وہ بہت محبت کرتے تھے، بہت غیر معمولی احترام اور اعزاز کا معاملہ کرتے تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ کو دیکھ کر شیخ احمد یاسین کی یاد آتی ہے، آپ ہمارے مربی ہیں، ہمیں نصیحتیں کیجیے۔ جب ترکی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھ سے تفصیلی، تو اس وقت اتفاق سے جمعے کی نماز پڑھ گئی۔ اس کانفرنس کے منتظمین نے وہ میری معذوری سے واقف نہیں تھے، یہ طے کر دیا کہ جمعے کی نماز کی امامت اور خطبہ دونوں میں دوں گا۔ تو میں نے کہا میں تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو امامت کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی کو مقرر کر دیجیے کسی کو جس کو آپ سمجھیں کہ وہ امامت کرے۔ تو ہمارے ساتھی مولانا مجیب الرحمن ندوی وہ میرے ساتھ تھے اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ، تو میں نے طے کیا کہ وہ نماز پڑھا دیں گے اور ان کے بہت اصرار سے مجبور ہو کر میں خطبہ دے دوں گا۔ اتنے میں جب میں مسجد میں سنتیں پڑھ رہا تھا تو شیخ اسماعیل ہنیہ داخل ہوئے، وہ بھی میرے بغل میں کھڑے ہو گئے، اور سنتیں پڑھنے کے بعد جب بیٹھے تو میں نے کہا دیکھیے امام المجاہدین اور امیر المومنین موجود ہوں تو میں خطبہ دوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، آپ ہی کا خطبہ ہوگا اور آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں تو کسی اور مسجد میں جا رہا تھا، راستے میں خبر ملی کہ یہاں پر آپ کا خطبہ ہے تو میں چھوڑ کر چلا آیا ہوں صرف آپ کے خطبے کی وجہ سے، لہٰذا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے کہا کہ میں تو اس کو امیر کا حکم مان کر کھڑا ہو جاتا ہوں، ورنہ میری اوقات یہ نہیں ہے۔ تو نماز کے بعد نماز کے فارغ نماز الحمدللہ مولانا مجیب صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی ان سے گزارش کی کہ اب نماز تو کم سے کم آپ پڑھائی دیجیے، تو نماز انہوں نے پڑھائی۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ انشاءاللہ آپ کے خطبے کے بعد آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ آپ مسجد اقصی آئیں گے اور وہاں ہم آپ کا خطبہ سنیں۔ یہ ان کی محبت بڑی جذبات تھے، ہم اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے ایک بار مسجد اقصی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں نے ان سے اس کے لیے بھی دعا کی، جب گزارش کی کہ بہت تمنا ہے میری کہ مسجد اقصی حاضری ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ تب آئیں جب یہودی تسلط سے وہ ناپاک تسلط سے وہ زمین پاک ہو چکی ہو، تب آپ آئیں۔ اس کے بعد پھر ہر ملاقات میں انہوں نے بڑے تعلق کا اظہار کیا۔ الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین نے کہ جو کانفرنس بلائی تھی بین الاقوامی علماء کی، تو میں اس کے کھلے اجلاس میں شرکت کے لیے جب پہنچا تو صف اول میں مجھے بٹھا دیا گیا۔ چند منٹ کے بعد یہ دونوں قائدین آئے، خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ، تو سب لوگ کھڑے ہو کر مل رہے تھے، میں نے بھی استقبال کیا، بہت دیر تک معانقہ کرتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، بہت محبتوں کا اظہار کیا، کتنی بیماری کے باوجود آپ آ گئے۔ اس کے بعد میں اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ جب اسٹیج پر جا کے بیٹھے تو انہوں نے فوراً منتظمین سے کہا کہ شیخ کو اسٹیج پہ لائیے۔ میں نے معذرت کی، جب منتظمین آئے میں نے کہا نہیں، میں بالکل وہاں پر نہیں بیٹھوں گا، یہیں بیٹھا ہوں، بہت اچھا ہے، پہلی لائن میں بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ شیخ معذرت کر رہے ہیں، تو وہ خود اٹھ گئے اور میری طرف بڑھنے لگے، تو میں گھبرا کر اٹھ گیا خود ہی۔ ان کا نہیں، آپ وہاں بیٹھے، ادھر آئیے، آپ کی جگہ وہ ہے۔ میں ایک عطر لے گیا تھا یہاں سے ان دونوں قائدین کے لیے، عطر کا تحفہ، تو میں نے وہ دونوں کو پیش کیا وہیں اسی اسٹیج پر۔ تو میں نے انہوں نے بہت شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ پھر میں اپنی کرسی پر آ کے جب بیٹھ گیا تو پھر وہ خود چل کر میرے پاس آئے اور اپنی جیب سے جو اپنی استعمال شدہ عطر کی شیشی تھی وہ انہوں نے مجھے پیش کی، اس وقت بھی وہ میری جیب میں ہے۔ تو عجیب محبت تھی، میں اس کو
वसीले नजात समझता हूँ। उहिब्बु सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्ल अल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाह। दोनों कौन? एक तो इस्माइल हानिया, दूसरे खालिद मशअल, खालिद मशअल साहब। जो गालिबन अभी अब गालिबन नायब अभी तो आर्जी तौर पर बनाए गए हैं, लेकिन जी, मेरा जी। ख्याल है कि वह उन्हीं के हाथ में अब ये पोजीशन आएगी। इस्माइल हानिया से पहले भी तो खालिद मशअल ही ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पहले वही थे। खालिद मशअल कैसे हैं, किस तरह इस जिम्मेदारी को आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल एक है दोनों, बिल्कुल एक है। यहाँ एक ज़हीन, यहाँ एक बसीरत और फरासत के हामिल, तक़वे और ईमान का नूर उनकी पेशानियों से झलकता हुआ, हिम्मत और अज़ीमत में कहना मुश्किल है कि कौन आगे कौन पीछे। इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी, हम लोग तरक्की ही देखेंगे इंशाअल्लाह। इंडिया के मुसलमानों को लेकर कभी बातचीत हुई, कभी उन्होंने शिकवा किया कि इंडिया से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इस तरह का कुछ? वो अजीब मिजाज था उन लोगों का, वो तो शिकवा अमेरिका कभी नहीं करते थे, लेकिन कोई मनफी बात ही उनसे सुनना मुश्किल था। वो बिल्कुल नेगेटिव मिजाज के लोग नहीं थे। जो हिमायत करते बहुत शुक्रिया, जो नहीं करे कोई बात नहीं, फसब्रुन जमील। कोई शिकवा शिकायत करना कुछ वो, बल्कि वो अपने साथ इंडिया के रवैये के बजाय इंडिया के अंदर जो कमज़ोर तबकात हैं उनका हाल पूछते थे। मुसलमानों का, ईसाइयों का, दूसरे कमज़ोर तबकात का। मैं ख़ास तौर पर उनको बताता था कि सिर्फ मुसलमान मजलूम नहीं है इंडिया में। इस बात को बहुत गौर से सुनते थे और कहते थे हमारी मालूमात कमज़ोर हैं, आप हमको। तो हमने एक किताबचा लिखवाया बाकायदा यहाँ के हालात पर, एक पूरा वो उनको उनकी खिदमत में पेश किया कि ये यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल ये है कि सिर्फ मुसलमान मजलूम नहीं है, और तबकात को दबा कर रखना है और उनको पॉलिटिकली हिंदू रखना है, इसलिए मुसलमान मजलूम है। मुसलमान तो दरअसल दूसरों के लिए बलि का बकरा बन रहे हैं। उनको चूंकि सियासी तौर पर हिंदू बना के रखना है, उन 80% भारत के रहने वालों को जो मजहबी तौर पर हिंदू नहीं है, अब उनको हिंदू बनाए रखने का तरीका इसके सिवा क्या है कि मुसलमानों से उनको लड़ाया जाता रहे वक्तन फवक्तन। इस तरह वो बेचारे हिंदू बने रहते हैं। इस बात को वो बहुत अहमियत से कहते थे। ये तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के दरमियान आपके लेक्चर हों और ये मालूमात हमारे लोगों में मुंतकिल हों। हम तो समझते हैं कि वहाँ 85% लोग कट्टर हिंदू हैं और थोड़े से मुसलमान हैं।